اور دو تین فرمائشیں مجھ سے بہت دنوں سے جب سے میرا خیال اشتہار آیا تب سے ہی متواتر ٹیلی فون کال کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے مجھ تک پہنچائے جاتے رہے. ابھی میں آیا تو تب بھی دو ایک فرمائشیں کی ہیں. کوشش کروں گا عنوان میں رہتے ہوئے مخدومہ کے حضور سجدہ ذکر پیش کرتے ہوئے وہ فرمائشیں بھی پوری ہو جائیں. ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز ہے. جتنا انتظار آپ نے کیا تمہید کے لیے 1 منٹ بھی اگر لوں گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. بنا کسی تمہید کے یہی جملہ میری گفتگو کا پیش خیمہ بھی ہے, یہی جملہ آپ کی بیداری کی علامت بھی بن جائے گا اور مجھے یہ موقع مل جائے گا کہ جس سطح بلندی پر آپ موجود ہیں آپ کے ساتھ آ کے وہاں گفتگو کر سکیں. میں نے کہا مخدومہ کے حضور اپنے حصے کا سجدہ ذکر پیش کرنے کی کوشش کریں گے. فضائل جناب سیدہ کے پڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم اللہ ہونا چاہیے. مولا آپ کی زندگی کرے. آپ یقین مانیے رات کے اس پہر میں اتنی شدت کی موسم کو برداشت کرنے کے بعد اور اس وقفے کے بعد آپ نے اس جملے کا جیسا استقبال کیا میں آپ کو سلام ہی کہہ سکتا ہوں. آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دے دیا. اب باقی کام مالک یقیناً برکت ڈالنے والے ہیں. میری زندگی کا ایک خاصہ رہا, خاص طور پر جو مالک نے کائنات کی عظیم ترین عبادت سے منسوب کی ہے اس زندگی میں نے ممبر سے کبھی کوئی جملہ اس لیے نہیں کہا کہ مجھے داد لینی ہے, بلکہ میں اکثر کہتا ہوں اگر میرے پاس دلیل کے بنا کوئی جملہ ہے تو میرا غازی بادشاہ مجھے وہ لمحہ نہ دکھائے زندگی کا کہ مجھے صرف داد کی لالچ میں کہنا پڑے. میں بہت بڑی دلیل رکھتا ہوں قبلہ, تو میں نے یہ جملہ کہا, دہرا رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ زیدی نے آ کر بس مجمع کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا, اچانک منہ سے نکل گیا. میں پھر حق سچ کی طرح پھر آیت کی طرح دہرا کر پھر دلیل دوں گا. مخدومہ عالیہ پاک بی بی بنت رسالت معاب کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم اللہ ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا. میرے مالک سرکار ختمی مرتبت, میرے مالک کی ایک ایسی حدیث ہے جو طرفین میں ہے, اول ما خلق اللہ ہے نوری. اللہ نے سب سے پہلے, میرا بادشاہ محمد مالک کہہ رہے اولو, یعنی اول کہہ رہا ہے. سوچیں کتنا اول ہوگا. آپ سلامت رہیے, بس تھوڑا سا میرا ساتھ دینا آپ نے. کتنا اول ہوگا؟ مالک کہہ رہے سب سے پہلے اس نے میرا نور اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے میرا نور. یاد رکھیے گا نور بذات خود مخلوق ہے. بہت توجہ دیکھیں, میں زندگی میں بزرگ تشریف فرمائیں, اہل علم تشریف فرمائیں, آپ تائید کرتے رہیے گا, بچوں کا حوصلہ ہوگا, تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. میں نے زندگی میں ہمیشہ اصول بنایا جی, محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے دلیل ہمیشہ یا قرآن سے دینی ہے یا فرمان سے دینی ہے. اس سے باہر میرے جانے کی عادت نہیں. جی قبلہ میں حاجی صاحب 1 گھنٹہ تو درکنار, قبلہ اب ساری رات یہاں بیٹھ کے مالک کا ذکر کرتا رہوں, ساری رات آپ سنتے رہیں. جاتے ہوئے دروازے پہ جا کے آپ کہیں جی ایسے ہی بزیدی آیا, منہ اٹھا کے بس جو دل کیا اس کا پڑ گیا, وہاں تو ٹھیک تھا. نہیں مانتے ہم, آپ کے سر کوئی گناہ نہیں ہے. میری بات کو رد کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. میں اکثر یہ دلیل رکھتا ہوں, میں پھر یہ رکھ کے اگلی بات کرنے لگا ہوں. میں اسی لیے آل محمد کے فضائل پڑھتے ہوئے قرآن اور فرمان رکھتا ہوں. انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. آپ سلام. آپ سلامت رہیے. قبلہ ذرا لطف تو آئے نا, پتہ تو چلے. تیرے میرے کی انکار, راوی تیرا راوی میرا, روایت ضعیف روایت معتبر, کتاب تمہاری کتاب ہماری, تاریخ کو نہیں مانتے. کچھ نہ مانو, قرآن تو مانو گے نا, فرمان تو مانو گے نا. خود گواہی دے کے کہہ رہا ہے قرآن, نور مخلوق ہے اللہ کی, اللہ نے نور کو خلق کیا. بادشاہ مالک محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ اولو ما
سب سے پہلے. تو اب رکھ مسلمان کے سر پہ قرآن اور اس سے کہے اگر ہمت ہے تو بتا پہلے نور ہوا یا محمد ہوئے. قبلہ تھوڑا سا بیداری سے میں نے ایک تھوڑا سا علمی نقطہ نظر سے گفتگو کا آغاز کیا ہے. مخدوم عالیہ کے فضائل میں دیکھیں ہماری زندگیاں گزر گئی, ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہم نے جوتیاں اٹھائیں, ان سے سیکھا تو یہ قرینہ ملا, بزرگوں کی دعا ہوئی, مالک کا فضل کرم رحم ہوا, ماتمیوں کی دعائیں ہوئی ہیں تو مالک نے یہ نوکری عطا فرمائی ہے جو کر رہے ہیں. حق کے جناب سیدہ ہمارے بزرگ ہم سے بہت اچھے انداز میں, ہم سے بہت پہلے, ہم سے بہت مدلل ثابت کر چکے ہیں. میں آگے چل کے اس پر بھی ایک ایسا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو بدقسمتی سی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ممبر پر ہوا نہیں ہے لیکن آج ہونے جا رہا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, لیکن یہ پہلا نقطہ اسے مکمل کرنا بڑا ضروری ہے. پوچھو نا مسلمان سے پہلے نور ہوا یا محمد ہوئے؟ اگر کہیں گے پہلے نور ہوا تو مالک محمد کا فرمان غلط ہو رہا ہے. اولو ما, پہلے میرا. یہ جو نور کا لفظ ہے نا آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. انسان کی اس کھوپڑی میں نور سے بلند اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا چل نور ہی صحیح. مولا محمد, اللہ خود کو بھی کہہ رہا ہے نا نور السماوات والارض, وہ سماوات کا عرض کا نور ہے. تو پھر کیا کہو گے, نور پہلے ہوا اللہ بعد میں ہوا؟ معاذ اللہ, ایسے ہی نا قبلہ. اللہ تو سب سے پہلے اور پھر اس کا محبوب. وہ کہہ رہا ہے میں پتہ چلا مولا محمد نور سے پہلے ہیں. نور محمد سے ہے, محمد نور سے نہیں ہے. بہت توجہ رکھیے گا, میں بہت بڑی حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں. مولا محمد نور سے نہیں ہے, نور جلال الہیہ سے ہیں. مولا محمد سے نور ہے. کون سا؟ عرش کس سے ہے؟ نور الہی سے. کس نور سے؟ جو براہ راست نور ذات الہی سے نہیں, مولا محمد. پھر عرش کیسے بنا؟ مولا محمد کے نور سے نور شگافتہ کیا گیا. یعنی چلے آسان کر کے کہوں, اس عرش نے جو عظیم ہے, عرش العظیم, اس عرش نے محمد سے نور کی بھیک مانگی. توجہ, میں دیکھیں بڑی آرام سے آہستگی کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے اذہان عالیہ کو سمیٹ رہا ہوں کہ جو تھوڑے ذہن منتشر تھے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں, آپ کے اصحاب یہاں آ جائیں, آپ عقلی طور پر, شعوری طور پر, علمی طور پر, معرفت کے اعتبار سے جب یہاں پہنچ جائیں تو پھر میں نے وہ پیغام دینا جس کے لیے میں یہاں ہوں. بڑی توجہ رکھیے گا. مالک محمد قد, پھر نور, پھر شگافتہ, اس سے عرش بنا. عرش بھی نور سے, مولا محمد بھی نور سے. اللہ کہہ رہا میں بھی نور, عرش نور, محمد نور, اللہ نور. کوئی فرق ہے یا نہیں؟ آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو کہ کیا ایک جیسا ہے عرش اور اللہ, تو وہ کہے گا نہیں ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ ثابت ہو گیا کتنی جلدی کہ عرش جس نور سے ہے وہ بھی اللہ سے ہے, کیونکہ عرش مولا محمد کے نور سے, مولا محمد اللہ کے نور سے. لیکن یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور قبلہ جب عرش اللہ کے نور سے ہو کر ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر محمد کے پہلو میں موجود سب ایک جیسے کے. آپ سلامت ہو. میں نوکر قبلہ, جی بسم اللہ, میں حسینیوں کا نوکر, آپ سلامت رہیں. قبلہ عرش نور الہی سے, براہ راست نور الہی سے ہے, مالک محمد کا وسیلہ بیچ میں, پھر بھی نہیں کہہ سکتے آپ. کمال نہیں ہو گیا قبلہ؟ وہاں کہتے زبان میں لکنت آ رہی ہے کیونکہ شرک کا اندیشہ ہے. تو کیا خیال ہے, شرک صرف شرک فی التوحید ہوتا ہے, شرک فی الرسالت نہیں ہوتا, شرک فی النبوت نہیں ہوتا, شرک فی العظمت نہیں ہوتا, شرک فی العصمت نہیں ہوتا, کیا شرک فی الولایت نہیں ہوتا؟
شرک قبلہ، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شراکت کو، کسی کو شریک کر دینا. جیسے اب میرے جملے کو ضائع نہ کر دینا، مجھ سے ہمیشہ جب بھی آیا ہوں آپ سلامت رہیں، آپ سب پیار کرنے والے، آپ نے ایک ہی تقاضا کیا زیدی صاحب کو ولایت کا پیغام دے دیں. یہ آپ کی محبت ہے، مجھ سے نہیں، مالک اور بادشاہ کی ولایت سے کہ آپ کہتے ہیں آپ اگر زبانوں کو سی کے ہاتھ رکھ لینا، نہ بھی بولیں، پڑھنی میں نے پھر بھی ولایت ہی ہے. کہ ولایت دوسرا کام ہی نہیں آتا کوئی. اور خدا کی قسم، خدا کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ کچھ بھی پڑھو اس کی قدرت سے نتیجہ ولایت ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ سنتے جائیے، آخر میں مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، آپ خود گواہی دیں گے. نور ایک مگر جدا. اب بہت بڑی حدیث ہے، چلیں پہلے میں حوالہ دیتا ہوں کیونکہ بات ایسی ہے، کچھ باتوں کا حوالہ، اور بالخصوص جب ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاں سے ہو، برادران اہل سنت کے ہاں سے، تو اور بھی لطف آتا ہے. بڑا نام ہے، کتاب بھی نوٹ کر لے، پہلے بھی ایک دو بار الگ جگہوں پہ میں حوالہ دے چکا. اہل سنت بھائیوں میں امام کا درجہ ہے امام احمد المقری، 400 سال پہلے گزرے لگ بھگ. انہوں نے کتاب لکھی ہے، الگ ہی اچھوتے موضوع پہ لکھی، یعنی ایسی کتاب بالعموم شیعہ سنی لائبریری میں موجود نہیں ہے. مالک محمد بادشاہ کی نالین پہ کتاب لکھی ہے. اب سننا، بہت بڑا ایک راز ہے آپ کو دینا ہے. مالک بادشاہ کی نالین، فتح مدال فی مدح نال. ایک شخص نے پوچھا، کہا امام صاحب ایک بات تو بتائیے، یہ بادشاہ مولا محمد اپنی نالین لے کر معراج پر تشریف لے گئے، اللہ نے روکا ہی نہیں؟ کہا نہیں، بہت توجہ، مجھے یہاں رکنا نہیں ہے کیونکہ یہ موقع محل صرف فضیلت پہنچانے کا ہے، رکنے کا نہیں. کہا نہیں. کہا وجہ کیا تھی؟ کیا مولا محمد نہیں چاہتے تھے یا اللہ نہیں چاہتا تھا؟ بہت غور سے. ابھی آپ امام بارگاہ میں تشریف لائیں تو آپ سب نے جوتے وہ وہاں دہلیز پہ اتار دیے. آپ کو کیا بانی نے کھڑے ہو کے کہا جوتیاں لائی جاؤ تے آئی جاؤ؟ آپ سب نے خود ہی اتار دی. اچھا، اور آپ کو کس نے کہا اتارنے کے لیے؟ ادھر یہاں سے ایک آواز اٹھی کہ احترام کے مقام پہ جا رہا ہے، جوتی اتار. میرے بادشاہ جب معراج پہ گئے نا تو یہ طرفین میں یہ والی بات موجود ہے، دونوں طرف موجود ہے کہ جب مقام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، جہاں جبریل پیچھے رہ گئے نا، تو وہاں قصد کیا بادشاہ مولا محمد نے، بڑی جلدی 2 جملوں میں آپ تک پہنچانا ہے میں نے. کیا؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، جوتی اتار دوں اللہ کے پاس. آواز قدرت آئی، محمد جوتی نہیں اتارنا، اپنی نالین لے کر عرش پر آ. اب امام احمد المقری لکھ رہے، خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی کا عقیدہ نہیں ملتا، میں کہہ رہا ہوں اپنے پاس رکھو یہ سوچ. زیدی اس صفحے عذاب پہ آنے والے کو شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، مسلمان، عیسائی، ہندو جانتا ہی نہیں ہے، اور جو حسین کی پوڑی پہ آ گیا وہ صرف حسینی ہے. آپ سلامت رہیے، میرے پاس اس سے بڑا پیغام ہی کوئی نہیں ہے کہ بلا وہ فقط حسینی ہے. اپنی شیعت، اپنی سنیت آنے سے پہلے نا امام بارگاہ کے دروازے پہ رکھ کے آیا کرو. بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں قبلہ میں، اور شاید آپ کے دل میں بات ہے، میں نے پہلے شیعت کہا ہے، وہ بارگاہ کے دروازے پہ رکھ کے آیا کرو، آ کے یہاں حسین سنا کرو، جاتے ہوئے حسین لے کے جایا کرو. جس کی شیعت اور سنیت حسین سے مل جائے وہ اٹھا کے لے جائے. میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، خدا کا واسطہ ہے. آپ قبلہ حسین تو سب کا ہے نا، جو ملتی جائے لیتے جاؤ، نہیں ملتی تو سوچو تو صحیح نا، پھر کھڑے کہاں ہو. حسین غلط کہ تم غلط، یہ فیصلہ سب کا اپنا اپنا. قبلہ میرے ذمہ کسی پہ تنقید ہے ہی نہیں، حق پہنچانا ہے. اب توجہ رکھیے گا، محمد اپنی نالین پہن کر میرے عرش پر آؤ، اتارنا نہیں. اللہ مولا محمد سے کہہ رہا ہے. وجہ پوچھی گئی. اب 2 وجوہات ہیں جو بیان کی گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کیا رہا ہے یہ نہیں بتایا گیا. بس مولا محمد نالین پہن کے چلے گئے، معراج پر چلے گئے. اللہ نے کہا محمد اپنی نالین کے تلوے پہ لگی ہوئی خاک کو
میرے عرش پہ لا تاکہ یہ منور ہو جائے. یا علی یا علی, یہ بات آپ تک پہنچ جائے, میرا آج آنے کا پہلا مقصد پورا ہو جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے عنوان کیا ہے, زیدی پڑھ کیا رہا ہے. بس 1 منٹ اور آپ کا صبر, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں. اگر اس مقام پر رک کے میں گفتگو کروں, یہ اپنے اندر پورا مضمون ہے ایک مجلس کا, لیکن مجھے یہاں رکنا ہی نہیں ہے. محمد اپنی نالائن پہن کے آئیے, اپنی نالائن کے تلوے پہ لگی ہوئی خاک کو عرش پہ لائیں. عرش کاہے سے بنا؟ نور جلال الہیہ سے. اور مولا محمد کی نالائن کے تلوے پر کیا ہے؟ خاک. اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ کی نہیں, نالائن کے تلوے پہ لگی خاک کو نور والے عرش پہ لا تاکہ وہ اور بھی منور ہو جائے. آپ کے تلوے کی خاک نور والے عرش پہ آئے تو منور ہو جائے. اب میں عقل پہ ماتم نہ کروں, تیری تو اور کیا کروں. اور جس محمد کے تلوے کی خاک اللہ کے عرش کو منور کرے, تو کہتا ہے وہ محمد نوری نہیں خاکی تھا. کچھ تو میرا ساتھ مل کے حیداری. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کو آباد رکھے. قبلہ میں نے ایک ہی پیرائے میں چلتے ہوئے 2 کام کر رہا ہوں. ایک اپنے عنوان کے قریب ہو گیا بالکل, جو مجھے بات آپ تک پہنچانی ہے. دوسرا کام جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, اور آپ اس کی تائید کریں گے فوراً یقیناً. جب اولاد کو خوش کرنا ہو نا, بیٹا ہو یا خاص طور پر بیٹی, اس کے سامنے ماں باپ کی تعریف کرو. ہائے 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 ہائے, اور میں تو کہہ گیا جو کہنا تھا میں نے. مولا آپ کی زندگی کرے, آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے. ماں باپ کی تعریف کرو, اولاد خوش ہوتی ہے کہ میرے باپ کی تعریف کر رہا ہے. تو بس وہی کام کر رہا ہوں میں, وہی کام کر رہا ہوں میں. مالک محمد بادشاہ کی معراج کا ایک قصہ چھیڑ دیا, لیکن نتیجہ کہاں جانے والا ہے یہ میرے جانے کے بعد آپ یاد کریں گے کہ ہاں زیدی کا آنے کا انتظار کیا تھا, مالک کا صدقہ کچھ ملا ضرور ہے. خاک کو لے کے میرے عرش پہ آ. لکھنے والے کون؟ اہل سنت کے امام. لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی کا, خدا کی قسم ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, اہل سنت میرے بھائی کا عقیدہ اگر یہ ہو نا, زیدی اس کی جوتی ساری زندگی اپنے سر پہ لے کے پھرے. سنو تو صحیح لکھا کیا ہے. کہا احمد المقری بتائیے وجہ کیا تھی اللہ نے. بھئی کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی نا. اللہ نے کہا یہ نالائن, صرف نالائن نہیں, اس کے تلوے پہ لگی خاک عرش پہ لیا, منور ہو جائے. کوئی وجہ؟ کا 2 وجوہات تھی. انہوں نے کہا 2. اب میں نے دونوں بتانی, پہلی بتا رہا ہوں, اور آپ یقین مانیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قیمتاً ہوتی ہیں, اور کائنات بھی ایک جگہ کٹھی ہو جائے نا, علی کی قیمت علی کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے پاس عقیدہ ہی ہے قبلہ, وہی میں نے آپ کے حوالے کرنا ہے. آپ سلامت رہیے, آپ کی دعائیں. علی کی قیمت علی کے سوا کچھ نہیں. پہلا نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی مالک محمد کی نالائن عرش پہ اللہ نے بلوائی. یہ آپ وصول کر کے مجھے بتا دیں, آپ حق رکھتے ہیں تو دوسرا راز آپ کے حوالے کر دے گا زیدی. اور اگلی منزل پہ امام احمد المقری نے کہا 2 وجوہات تھیں. کہا کیا؟ کہا پہلی وجہ یہ تھی اللہ نے کہا نالائن لے کے عرش پہ آ. کہا کیوں؟ کہا کیوں نہ جاتی, بنائی جو علی کی تھی. یا علی یا آپ سلامت رہے. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں, اٹھا کے حیداری. آپ سلامت رہیے. امام احمد المقری کہہ رہے مولا محمد کی نالائن بادشاہ مالک علی کے ہاتھوں کی بنائی تھی. کمال نہیں ہوگی قبلہ؟ دنیا ہمیں کہتی جی شیعہ اپنی مجلسوں میں علی 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 علی, صرف علی, فقط علی, بس علی, حق علی, یا علی, یہی کرتے رہتے ہیں, اور زمانہ سمجھا ہی نہیں ہے. ہم اتنی علی علی کر کے یہی بتا رہے ہیں. کون علی؟ وہ علی جو عین اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ, صدرت اللہ, جنب اللہ, ساق اللہ, مشیت اللہ, ارادت اللہ, سر اللہ, باب اللہ, ولی اللہ. اتنا بڑا علی
اپنی آبائے ولایت سے جس کی نالائن صاف کرے ہم اسے محمد کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مولا زندگی کرے آپ، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مالک محمد بادشاہ کی عظمت کی یہ اس سے بنیادی دلیل اور میں کیا دوں، انتہا وہ جانے، ہمیں کیا معلوم کہ بنائی جو علی کی تھی۔ آپ یقین مانیں میں دوسرا نتیجہ آپ نے خرید لیا ہے، دوسری وجہ جو لکھی وہ آپ خرید چکے ہیں، لیکن آپ نے اتنی خوبصورتی سے خریدا ہے نا کہ ساتھ میں وہ جی خریداری ہو نا تو ساتھ ٹپ بھی کبھی کبھی دیتے۔ آپ نے علی کو نام علی سے خرید کر پھر اوپر سے دوسری دفعہ بھی ٹپ دی۔ میں چاہ رہا ہوں یا رک کے ایک جملہ اور کہوں، جنہوں نے تو سمجھ کر وصول کیا اور داد دی، یہ میں دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں، ورنہ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا امام احمد المقری نے؟ رسول اللہ کی نالین عرش پر گئی، کیوں؟ بنائی جو علی کی تھی۔ مولا محمد نے کہا یا علی انت ید اللہ، آپ ید اللہ ہو۔ اس محمد کی تعریف میں کیا کروں جس کی نالین بنانے میں اللہ کے ہاتھ استعمال ہو۔ ید اللہ انتا اور قبلہ قرآن میں دلیل ہے، ابلیس تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب یا تو قبلہ ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ اور اپنے کلمے پہ خود ہی فاتحہ پڑھ لو، ورنہ مانو ہاتھ ہیں تو صحیح۔ اب دوسری دلیل، دوسری وجہ، لیا اپنی نالائن کو میرے عرش پہ تاکہ اس کی لگی خاک سے میرا عرش منور ہو۔ آپ جانو، مولا محمد جانے، مالک علی جانے، حسن و حسین، مولا ولی العصر جانے، میرے پاس اس کے سوا بتانے کے لیے ہے کیا؟ محمد اپنی نالائن نہ اتار، اس کو میرے عرش پہ لا، اس کے تلوے پہ لگی خاک کو میرے عرش پہ لا کے منور کر۔ کیوں؟ وجہ امام احمد المقری نے کہا جب اللہ نے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ معراج پر آ، براق پہ بیٹھنے سے پہلے محمد بطول کے گھر گئے، محمد کے تلوے پہ بطول کے گھر کی مٹی۔ آپ سلام جی، بسم اللہ، بسم اللہ جی، میں نوکر، میں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مالک آپ کے گھروں میں ولایت عزاداری کے چراغ روشن رہے، ہمیشہ آپ کی نسلوں میں ولایت جاری رہے۔ مالک محمد کے نالائن کے تلوے پر درے بطول کی مٹی لگی ہے، اللہ کہہ رہا ہے عرش پہ لا، منور کر دے، عرش پہ لا، منور کر دے۔ اولما، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اولما، سب سے پہلے مولا جب کچھ نہیں تھا آپ تھے، کہاں وہ تھا؟ اس کی مشیت میں ہم، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، کنت کنز المخفی، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو کیا ہوا؟ کہا اس نے ہمیں مخلوق کے سامنے ظاہر کیا۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہیں جو بزرگ پہنچ گئے ہو، خدا کی قسم کوئی عشرہ ہوتا تو میں یہاں رک کے بتاتا میں کیا کیا گیا ہوں۔ آپ سلامت رہیے۔ اس نے چاہا وہ پہچانا جائے تو اس نے ہمیں مخلوق کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بلا ظاہر محمد و علی ہو رہے ہیں، پہچانا اللہ جا رہا ہے۔ اے میرا مولا، جو پہنچ گئے ہو آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم پیچھے میں نے ایک کو نہیں چھوڑنا، بڑی توجہ رکھنا۔ چاہا اس نے وہ پہچانا جائے، کیسے پہچانا جائے؟ جو اس کی پہچان ہوئی ہے کس نے کرائی ہے؟ آل محمد نے کرائی ہے نا، آل محمد، اور اس کے کہنے پہ کرائی ہے۔ پہچان اس کی ہوئی، چاہت اس کی تھی، ظاہر کون ہوئے؟ آل محمد۔
پہچان اس کی ظاہر یہ پہچان. میں ایک جملے میں بتانے لگا ہوں کیسے. میں نے کہا نا عشرہ ہوتا تو یہاں رک کے دلائل کے اتنے انبار لگاتا کہ ہر لے جانے والا 2-4 الگ الگ تو لے کے جاتا, لیکن وقت کم ہے. ایک کو بہت سمجھ کے وصول کرو. مولا محمد تشریف لائے اور آ کے کہا غیرت ہو تم لوگ, ایک وحدہ لا شریک ہے اللہ, 360 جھوٹے خدا بنا کے بیٹھے ہو, جھوٹے ہیں یہ, وہ وحدہ لا شریک سچا ہے. کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا سب کچھ وہی کرتا ہے. کافر کہنے لگا اکیلا ہی؟ کہاں وہی کرتا. کہا ہم نے تو ہر کام کے لیے الگ الگ رکھے. یہ سورج طلوع کرتا ہے, یہ غروب کرتا ہے, یہ بارش برساتا ہے, زیادہ برس جائے تو یہ روکتا ہے. کہا جھوٹ, غلط, سب وہی کرتا ہے. کہا یہ ہم نے رکھا ہے جس کے ہاں بچہ نہ ہو اس سے دعا کرتے ہیں بچہ پیدا ہو جاتا ہے, کسی کو مارنا ہو موت کی دعا اس سے کرتے ہیں مر جاتا ہے. کہا جھوٹ, سب غلط, وہ کرتا ہے. کہ کیسے کرتا ہے بتاؤ. سوال تھا مخلوق کا, مالک محمد نے نہیں کیا کہ تم بتاؤ یہ بت کیسے کرتے ہیں, نا, وہ ہو چکا. اب جواب ان کو دینے کا وقت تھا تاکہ انسان دوبارہ سوال نہ کرے. یہ کہ کیسے کرتا ہے اللہ؟ تم کہہ رہے ہو میرا اللہ کرتا ہے, سورج طلوع کرتا ہے, غروب کرتا ہے, وہ پیدا کرتا ہے, وہ موت دیتا ہے, وہ کیسے کرتا ہے؟ مالک محمد سے سوال ہوا. قرآن گواہی دے رہا ہے ولایت میری ہے, ورنہ آنکھیں کھول کے سورہ مائدہ پڑھ لینا, اس میں اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ ولایت میری ہے. آیا ولایت پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھتے ہو نا. میری مولا محمد کی جو حالت رقوع میں زکوٰۃ دے, اور ہے نا, بہت توجہ, بے حد توجہ. اللہ نے کہا ولایت میری ہے. ثابت کسے کرنا ہے میں نے؟ مولا محمد کو. علی مولا کس نے پہچانا جانا ہے؟ اللہ نے. مولا محمد نے آ کے کہا وحدہ لا شریک ہے, پیدا وہ کرتا ہے, مارتا وہ ہے, مر جائے تو روز قیامت بھی وہی اٹھائے گا, سورج وہ طلوع کرتا ہے, غروب وہ کرتا ہے, سارے کام جو ہیں وہ کرتا ہے. سوال ہوا کیسے؟ اللہ کی کبریائی کے اختیارات نے کروٹ لی. کہا علی میری ولایت کی چادر اوڑھ کے جا, انہیں جا کے بتانا کیسے. علی نے آ کے کہا سوال کیا تھا؟ کہا وہ کیسے کرتا ہے. علی نے مردے کو ٹھوکر مار کے اٹھایا, ایسے ڈوبتا سورج پلٹا کے بتایا ہے. مولا زندگی کرے آپ کی, آپ آباد رہو, مل کے حیدری, آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. بادشاہ سلامت رکھے آپ کو, آپ آباد رہیں جی, وقت روشن ہو آپ کے. جملے بازی قبلہ میرا خاصا نہیں ہے, جملے کہہ کے نہیں, دلیل ہو. اور اگر روایت بھی ہو نا کوئی قبلہ, جیسا میں نے کہا قرآن اور فرمان کے بیچ میں رہتا ہوں, روایت بھی اگر کوئی ہو تو وہ کوئی ایسی نہیں نہ ہو کہ بندے بعد میں کتاب ہی ڈھونڈتے رہیں. کتاب بھی وہ جو ملے ہی نہ, وہ ذاکر خطیب کے سوا کسی کو ملتی نہیں نہ. کم از کم وہ حوالہ ہو, کم از کم وہ روایت ہو جو 10 سال کے بچے کو بھی کھڑا کریں تو وہ کہے جی سنی ہے. اشارہ کیا سورج کیا, یعنی معجزہ رد الشمس ایسا ہی ہے نا. دیکھیے میں پلٹ کے جب آؤں گا تو آپ کہیں گے زیادہ سب عنوان ہی تو پڑھ رہے ہیں آپ, بڑی توجہ رکھیں. معجزہ رد الشمس ہوا کیا تھا؟ مولا علی گزر رہے ہیں ایک وادی سے اور پیچھے اصحاب بھی تھے, نماز کا وقت ہو گیا مغربین کا, اور صحابہ نے کہا یا علی نماز پڑھ لیں. کہا چلتے رہو. یا علی نماز, چلتے رہو. یا علی نماز کا اول وقت نکلا جا رہا ہے. کہا میں نہیں کہہ رہا, چلتے رہو. وادی کے باہر آئے, سورج غروب ہو گیا. سب کہتے علی کی وجہ سے آج ہماری نماز. علی نے کہا کیسے رہ گئی؟ کہا وہ دیکھیں سورج ڈوب گیا. علی نے اشارہ کر کے کہا کہاں ڈوبا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی, اس سے آسان کر کے میں کیا بتاؤں. یہ مالک کے لیے ایسا ہی ہے, آپ کے میرے لیے معجزہ ہے, مولا کے لیے ایسا ہی. کہ دیکھو کہاں ڈوبا. اب معجزہ رد الشمس شیعہ سنی ہر جگہ کتابوں میں موجود ہے, راوی روایت ہر چیز, اس میں میں جاؤں گا پھر وہی بات, بنیادی چیزیں پڑھ کے زیادی چلے گئے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں.
فرمان اور قرآن جو دعویٰ کیا اس کے بیچ میں رہوں گا. علی نے اشارہ کیا, سورج واپس آیا. علی نے کہا جس وادی سے گزر رہے تھے اس میں اللہ نے عذاب نازل کیا تھا. اللہ کہتا ہے جہاں میں عذاب نازل کروں وہاں عبادت نہ کرو. تمہاری نماز قضا نہیں کی, غارت ہونے سے بچائی ہے. میں نے تو سورج لا کے دوبارہ پڑھا دی, وہاں جو پڑھتے تو گئی تھی تمہاری نماز. علی نے سورج واپس بلایا. قبلہ اب میرے پہ کافر, غالی, مشرق, نصیری یا جو دل کرتا ہے فتویٰ لگانے کا لگا دینا, لیکن زیدی کے پاس دلیل قرآن سے ہے تو تیرے فتوے کی زد میں قرآن بھی آ جائے گا. دھیان رکھنا, مجھے نہیں پتا علی کون ہے, اللہ نے اپنی ولایت کی چادر اڑا کے بھیجا, ورنہ قرآن کھول کے دیکھنا یہاں ایک نبی ظالم جابر بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے. کیا بات کر رہا ہے ابراہیم, کیسے ہے تو خدا؟ کہا میری مرضی, جسے زندہ کروں جسے مار دوں. ایک موت کے قیدی کو چھوڑ دیا, اپنے ہی سپاہی کی گردن اڑا دی. کہا تو جانتا ہی نہیں تھا موت اس کی نہیں اس کی آئی تھی. کہا ابراہیم پھر تیرا اللہ کیا کرتا ہے؟ کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اختیار رکھتا ہے ذرا مغرب سے طلوع کر. مولا زندگی کا بڑی نازک صورتحال ہے قبلہ, بہت نازک جگہ پہ لایا ہوں آپ کو. اگر تو اختیار رکھتا ہے, قرآن کی آیت ہے, مغرب سے طلوع کر, یا تو آیت کا انکار کر دو. نبی کا دعویٰ ہے, تو تیرا میرا تو نہیں ہے کہ ایسے ہی جذبات میں آ کے بڑی بات کہہ دی. نبی پر مبالغے کا اطلاق نہیں ہو سکتا. نبی کہہ رہا اگر تو اختیار رکھتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے بتا نا. مغرب سے طلوع کر کے. اللہ واجب الوجود ہے, وہ غیب الغیوب ہے. واجب الوجود جو بنا وجود کے ثابت ہے, غیب الغیوب جو غیبت کے غائب, ایسا غائب کہ ہر جگہ حاضر ہے. اس سے میں آسان, قبلہ لوگ توحید کی بات کریں, اس سے آسان کیا میں بتاؤں؟ ایسا غائب ہر جگہ حاضر ہے, غیب الغیوب اور واجب الوجود ایسا کہ بنا وجود کے ہی ثابت ہے. اللہ تیرا وجود نہیں ہے, نہیں ہے نا, واجب الوجود نہیں. تھوڑا پڑھا لکھا ہوں, مجھے کوئی حافظ صاحب ہیں تو مدد کر دینا, ورنہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, کسی سے پوچھ کے بتانا. وجود اللہ کا ہے نہیں. قرآن میں کہتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں, دعا مانگتے ہو میں سنتا ہوں, جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. ابلیس تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جسے ہاتھوں سے بنایا ہے. قیامت کے دن میں اللہ اپنی ساق سے پردہ ہٹاؤں گا. ساق کہتے پنڈلی کو. کہ بلا یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, چہرہ بھی ہے, ہاتھ بھی ہیں, پنڈلی بھی ہے, پھر بھی واجب الوجود ہے. اگر واجب الوجود نہ مانا تو کافر ہو گئے. اگر اللہ کی آنکھیں, کان, چہرہ, ہاتھ, پنڈلی مان لیا تو کافر ہو گئے. اللہ میاں جائیں کہاں؟ ادھر کفر ادھر کفر. یا تو کائنات میں کوئی ایسا لا جو یہ دعویٰ کرے, ورنہ پھر مان کہ کوئی تو ایسا ہے, کرتے یہ ہیں, مانتا وہ ہے. ہوئے 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 ہوئے, نہیں آپ سلامت رہو, مل کے حیدری. اچھا جن تک تو میری بات پہنچ گئی کمال ہے, ورنہ میں دیکھو دل کی داد سے اور زبان کی داد کے فرق میں مجھے تھوڑا سا امتیاز کر سکتا ہوں. آدھے سے زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی. یہ جو تھوڑے رہ گئے ہو نا, جلدی سے آپ کے لیے بھی بتا دوں. کرتے یہ ہیں, کہتا وہ میں نے کیا کر یہ رہے ہیں, کہ وہ رہا ہے ایسے ہی. کبھی بھی انسان اپنے سٹیٹس سے نیچے اتر کر کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو یہ نہیں کہتا وہ تو کوئی گال نہیں جی, اینے کیتا تے میں کیتا.
ہے نا. کوئی بیٹا کرے تو باپ کہہ سکتا ہے, کوئی بھائی کرے تو بھائی کہہ سکتا ہے, کم از کم کوئی دوست کرے, آپ کا دوست ایسے ہی کسی راہ گزرتے نے کچھ کر دیا تو آپ مانو گے کہ انہیں بھی خدا عمل ہو دے نال, میرا میرے نال. اللہ کہہ رہے انہوں نے نہیں کیا. بتاؤں تیزی اس کے ساتھ, وقت نہیں, مجھے عنوان کی طرف واپس آنا, اور جو میں پڑھ رہا ہوں جب میں نتیجہ دوں گا آپ کو کہ جی صاحب یہی تو پڑھ رہے تھے آپ, عمل یہ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے میں کہاں بیت رضوان جب سب حج کرنے کے لیے آئے, رسول اللہ نے کہا واپس چلو, انہوں نے کہا نہیں جانا. اللہ نے کہا ان کے کلمے میں نے غارت کر دیے, ان سے کہو تیرے عمل سے آگے بڑھے تھے, تو نے کہا واپس چلو, انہوں نے کہا ہم حج کر کے جائیں گے. اب ان کا اسلام گیا, ان سے کو کلمہ پڑھیں. رسول اللہ نے ہاتھ آگے کیا, کہا توبہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے میرے عمل سے آگے کبھی مت جانا, آؤ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھو. سب نے ہاتھ رکھا, کلمہ پڑھا. علی بادشاہ نے سب سے اوپر آ کے ہاتھ رکھا, فوراً آیت آئی, یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. زندہ باد لالا موسیٰ مل کے حیدری. مولا آپ کی زندگی کرے, بادشاہ سلامت رکھے. چلو اور تیزی کے ساتھ آ جاؤ, شب ہجرت ہے. کفار نے مل کے سوچا مالک محمد کو قتل کر دیں گے. کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی, آگے بڑے سارے کافروں نے مل کے امی ابو کے کٹھے کیے پیسے جمع کیے, کرائے کے قاتل منگائے, ہر قبیلے سے ایک ایک کو جمع کیا, کسی ایک کے سر خون کا الزام نہ آئے. سب جمع ہو کے آئے, کہاں جا مولا محمد. مولا محمد نے اپنے بستر پر علی کو سلایا, خود چلے. باہر کھڑے تھے کافر, گزرے کیسے؟ مولا محمد نے زمین سے مٹی اٹھائی, اس مٹی کو مٹھی میں بند کر کے ان کافروں کی طرف پھینکا, ان کی آنکھوں میں گئی, اندھے ہو گئے. مولا محمد گزر گئے. اللہ نے آیت بھیجی, محمد مٹی تو نے نہیں میں نے پھینکی. شاباش, پیمانہ آ گیا. اب میرا رزق کھایا حلال نہیں ہوتا اگر زیدی یا رخ کے ایک اور آیت کی طرف اشارہ نہ کر دے. کیا پیمانہ پتا چلا؟ علی نے ہاتھ رکھا, اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے. محمد مولا نے پھینکا, اللہ نے کہا میرا. یعنی کم از کم محمد و علی جیسا سٹیٹس ہو تو اللہ کہتا ہے میرا. اب یا تو قرآن پڑھنا چھوڑ ورنہ بکواس بند کر. کیوں؟ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے محمد ہم نے تجھے یتیم پایا تو پھر کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی؟ ہوئے 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 ہوئے. مولا آباد رکھے آپ کو, مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نوکر قبلہ, بسم اللہ, میں نوکر آپ کا. ہم نے یتیم پایا, کیا تیری پرورش نہیں کی؟ ہم نے, ہم پال ابو طالب رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہم پال رہے ہیں. یعنی کم از کم عظمت, احترام, تقدس ایسا کرنا پڑے گا جیسا یہاں ہو رہا ہے. وہ خاتم النبیین ہے, یہ اول الاولیین ہے. مگر آغوش ابو طالب وہ ہے کہ اگر بادشاہ ابو طالب اپنی مسند پہ بیٹھ جائے, یہ وہ واحد ذات ہے جو دو زانووں پہ اکٹھی نبوت و ولایت اٹھا سکتی ہے. آپ سلامت رہو. محمد و علی کا بار اٹھا. کس نے بتایا؟ آج تیزی سے وہیں واپس آئیے تاکہ بات ثابت ہو اپنی جگہ. کس نے بتایا؟ اللہ ہے نا. مولا محمد کچھ نہیں تھا, ہم سب سے پہلے ہم کہا, اور کہا اسی نور سے, اول ما خلق اللہ من نور, انا و علی من نور واحد, میں اور علی من نور واحد, ایک ہی نور سے, ایک ہی. تو مولا محمد کس نور سے؟ مولا علی کس نور سے؟ اور مولا محمد اللہ کے نور سے. مولا محمد اللہ کے نور سے, مولا علی مولا محمد, اور مولا محمد. تو بنیادی نور کون سا ہوا؟ اللہ کا. تو مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ سے ملاقات کبھی نہ کبھی تو ہوگی. پوچھنا کیوں اپنے نور سے محمد کو بنایا, کیوں علی کو بنایا؟ پتہ کیا کہ اس لیے
کیونکہ حسن کو بنانا تھا۔ حدیث نور بیان کر رہا ہوں میں، اس سے آسان کر کے بچوں تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ اس سے آسان کیا بتاؤں؟ کیونکہ حسن کو بنانا تھا۔ بادشاہ مولا حسن کو کیوں؟ کیونکہ حسین کو بنانا تھا۔ کہ مولا حسین کو کیوں؟ کیونکہ سیدہ کو بنانا۔ بہت توجہ۔ کہ مولا پھر کر کیا رہے تھے اس وقت آپ؟ کہا کیا کرنا ہے؟ میں، علی، حسن، حسین، ہم اللہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ میں بڑی آرام سے پڑھوں گا کیونکہ اس سے اگلی منزل پہ مجھے بس تھوڑی دیر آپ کی توجہات چاہیے اور پھر ہم نے عبادت کرنی۔ بڑی توجہ رکھیے گا۔ میں، علی، حسن، حسین اللہ کی فضائل بیان کرتے تھے، اللہ کے۔ کہا مولا کب تک؟ کہ کیسے بتاؤں کب تک؟ نہ چاند تھا، نہ سورج تھے، نہ ستارے تھے۔ آپ سمجھے ہی نہیں۔ قبلہ ماہو سال ایام کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ انہی سے ہوتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، دو، کہ نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، بس جب تک چاہا ہم اس کے فضائل پڑھتے رہے، جب تک وہ چاہتا رہا، سنتا رہا۔ پھر ایک بار اس کی حجاب قدوسیت و ربوبیت و سبحانیت سے آواز آئی، اے میرے حبیب، اے علی، حسن و حسین، میرے ہی فضائل پڑھتے جاؤ گے، کیا مجھ سے نہیں سنو گے؟ تم کون ہو؟ بہت توجہ۔ اب میں بتاتا ہوں محمد آپ کون ہیں، اب میں بتاتا ہوں علی آپ کون ہیں، اب مجھ سے پوچھو نا حسن، اب میں بتاؤں نا حسین کون۔ کہ پھر اللہ نے ہمارے فضائل پڑھنے شروع کیے۔ ایک بات بتائیے گا، یہ کسی کے عمل پر اس کی نقل میں عمل کرنے کو آپ کی میرے ہاں کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ مولا محمد نے پڑھے اللہ کے فضائل، اللہ نے پڑھے محمد و آل محمد کے فضائل۔ اب تمہاری مرضی ہے، کافر کافر لکھ کے جتنی مرضی دیواریں کالی کر دو، ہم تو سنت اللہ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس سے سادگی سے میں اور کیا وکالت کروں؟ آپ سلامت رہیے۔ کہ مولا پھر اب اس نقطے کو بہت سنبھال کے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا بنا دلیل کے نہیں کہا، کہ مولا پھر کیا ہونا؟ جب ہم نے اللہ کے فضائل پڑھے، اللہ نے ہمارے فضائل پڑھے، کہ پھر کیا؟ پھر اللہ نے، میں نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، ہم سب نے مل کے سیدہ کے فضائل۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ ہم سب نے مل کے سیدہ کے فضائل پڑھے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، ادب کا کرینہ ہے؟ بزرگ تو آپ کی مسکراہٹیں میرے لیے نشان حیدر ہیں، خدا کی قسم۔ اور رات کے جس پہر آپ بیٹھے ہیں پاک بی بی مخدومہ عالیہ کے حضور یہ پرسہ پیش کرنے مولا ولی اللہ سر کو، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پوری آل محمد میں سب سے پہلے جو آپ کو جزا دینے کے لیے موجود ہوں گے نا، وہ مالک محمد ہیں۔ یقین کیجئے جس انداز میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، بس جہاں اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا، 5 سے 10 منٹ کے اندر فضائل اور پھر کچھ عبادت بھی، اس کو سمیٹوں گا میں۔ نتیجہ کم از کم مولا آپ سب کی زندگی کرے، جب تک یہ خمسہ چل رہا ہے کم از کم تب تک تو یاد رہے نا۔ تب روز آئیں گے آپ یہاں، یہ باتیں آپ کی ذہن میں گردش کرتی جائیں گی، نئی جمع ہوتی جائیں گی، ان کو ذرا جگہ دینا ایک ایک جملے کی صورت میں ہی، لیکن ادب کا تقاضا ہے۔ کیا کہا؟ کہ اللہ، محمد، علی، حسن، حسین، ہم سیدہ کے فضائل پڑھ۔ جناب سید، ادب کا تقاضا ہے، جب کوئی بڑا موجود ہو نا تو چھوٹے پہلے کلام نہیں کرتے۔ مولا محمد بادشاہ کی ظاہری حیات میں مولا علی نے کبھی خطبہ نہیں دیا، یہ میں اب ممبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بار مولا محمد نے خود کہا، یا علی ادھر آئیے، مقام غدیر پر کہا خطبہ دیجئے، پہلا خطبہ غدیر میں۔ جب تک مولا علی بادشاہ کی ظاہری حیات تھی مولا حسن نے کوئی خطبہ نہیں، جب تک مولا حسن موجود تھے مولا حسین خاموش، جب تک مولا حسین موجود تھے مولا سید ساجدین خاموش۔ وہ الگ بات ہے، حسین نے حجت ہوتے ہوئے بھی کربلا میں اصغر کو کہا، حجت خدا کے بیٹے حجت تو تمام۔
آپ کی مرضی ہے, سوچئے گا کچھ کہہ گیا ہوں میں, مولا آپ کو سلامت رکھے. حجت تو تمام کر. اب حسین کا علی کون سمجھے کہاں سمجھے, ادب کا کرینہ ہے نا, تو سمجھ کے بتاؤ. جب حسن کے ہوتے حسین خاموش ہیں, حسین کے ہوتے حسن, حسین خاموش ہیں حسن کے ہوتے, حسن خاموش ہیں علی کے ہوتے, علی خاموش ہیں مولا محمد کے ہوتے, تو مولا محمد خاموش ہوں گے نا اللہ کے بولتے. تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا آج کی اس عبادت کا پہلا جملہ, کہ سیدہ کے پہلے ذاکر کو اللہ کہتے ہیں. کہ بلا یہی تو میرا تھا نا, آپ سلامت رہیے. کہاں لا کے ثابت کیا میں نے؟ جملہ بازی نہیں ہے, کم از کم اللہ ہونا چاہیے. پہلا ذاکر سیدہ, خود اللہ وہ حمد بیان کر رہا. تو اب کیسے نہ بیان کریں جناب سیدہ, بڑی توجہ, بس یہی میرا آخری منزل ہوگی. اس کو میں پورا کر گیا تو یہی میرے بادشاہ کا احسان عظیم ہوگا. آپ تک پہنچ پایا تو کمال. مخدومہ زمانہ کہتا ہے کہ وہ جی فدق لینے, بہت توجہ سے, اور ایام ایسے ہیں, اس لیے جہاں بھی گیا میں, پنڈی میں رہا, اسلام آباد میں نے پڑھا, ادھر ملتان ہو, یہ شیخ پورہ, کہیں بھی کتنی جگہوں پہ گیا ان ایام میں ہر جگہ یہ پیغام دیتا رہا ہوں, اسے وصول کرنا ہے آپ نے فدق کے لیے. ظاہری طور پر جو خطبہ آپ کے ہاں آیا نا, اسے تاریخ میں کسی نے نام دے دیا خطبہ فدق, تو یہ مشہور ہو گیا. ابھی بھی فدق لینے گئی تھیں بس, تو وہ فدق کا مقدمہ تھا, فدق کا معاملہ, ملا نہیں ملا, حق تھا نہیں تھا, یہ دلیل وہ دلیل, یہ میرا کام نہیں. کہ بلا مجھ سے بہت بہتر, مجھ سے بہت بڑے, مجھ سے بہت اچھے لوگ کمال انداز میں ثابت کر چکے. میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں, میرا معاملہ یہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں قبلہ فدق بنیادی مسئلہ تھا ہی نہیں. پاک بی بی جناب سیدہ کی کنیز کے پیروں میں موجود جوتی کے تلوے کے برابر نہیں ہے فدق. بی بی فدق لینے گئی تھی, فدق لینے, نا. آج زیدی بس ان آخری کلمات کو مکمل کرتے ہوئے, لیکن یہ منزل میں نے پوری کرنی ہے, بڑی توجہ رکھیے گا. سفر طویل کر کے آیا ہوں, آپ نے بھی بڑا انتظار کیا, لیکن عبادت کو زحمت تک نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ. عبادت کی سرحدوں پہ ہی تمام کر دیں گے. فدق لینے نہیں گئیں بی بی, پھر کس لیے گئیں؟ ابھی میں عقلی دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں جی. کتابوں کے حوالے میں ضعیف تیری میری تولنا شروع کر دیتے, عقلی دلیل سے. مجھے بلایا جی بانیان نے, بی بی کے شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے, ہم سامنے رکھا ہے, آپ کے حصے کی نوکری ہے, جیسا صاحب آئیے گا پیش کیجئے گا. میں آیا اور آ کر میں نے مولا نقی بادشاہ کے فضائل پڑھے. آپ نے سنے, واہ واہ داد دی, کلونا محمد. انہوں نے کہا جی بسم اللہ مولا. لیکن جاتے ہوئے باہر دروازے پہ سب باتیں کر رہے تھے. وہ جی صاحب وہی جی 3-4 گلاں یاد کیتی ہیں, ہر آ کے وہی سنا دیں. بی بی کی مجلس ہے, بی بی سے منصوبیت ہے, بات تو تب تھی آخر بی بی سے منصوب بات کرتے کوئی. یعنی بندہ کسی بندے کو خطیب نہیں مانتا اگر موقع کی مناسبت سے بات نہ کی جائے. خبردار, رسول کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ. ہو بہت بڑی دلیل رکھ رہا ہوں میں, میرا ساتھ دینا لالا موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے. عالمہ غیر معلمہ, کیا ممکن ہے کہ موقع سے ہٹ کے بات ہوگی؟ تیری جیب میں پیسے نہیں ہیں, زیادی دیتا ہے, تیری پہنچ نہیں ہے, میں لے جاتا ہوں, ورنہ تیرے سامنے لا کے کتاب کھولتا ہوں, پڑھ پورا مقدمہ فدق یا خطبہ فدق جو تو کہتا ہے جناب سیدہ نے دربار میں جا کے دیا, وہ خطبہ پڑھتا جا اور پھر مجھے بتا وہاں بات فدق کی ہو رہی ہے یا علی کی ولایت. نہیں, اب تھوڑا جاگنا پڑے گا میرے ساتھ آپ کو. آپ سلامت رہیے گا, بڑا ساتھ دیا آپ نے میرا. یہ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام. جس انداز میں آپ انتظار کرتے رہو, آپ نے مجلس سنی ہے, خدا کی قسم تسلسل میں ایسی مجلس نہیں سنتے سامعین, لیکن یہ آخری 2 منٹ آپ کے مجھے چاہیے. بنام سیدہ بڑی بات. اس موقع سے قبلہ اس مقام پر مجلسیں شروع ہوتی ہیں, میں ختم کر رہا ہوں, تو دلیل تو کوئی ایسی مالک نے عطا کی ہے نا کہ جس پر میں یہ کہہ رہا ہوں. توجہ, مقدمہ پڑھو, وہ خطبہ پڑھ لو, خطبہ پڑھ کے اندازہ لگاؤ.
بات کیا ہو رہی؟ جو بات ہو رہی ہے وہی اصل میں بات تھی. اچھا چلو، اب خطبہ ظاہری بات ہے اتنا طویل ہے، پورا اشرا بھی لگ جائے تو صرف وہ خطبہ پڑھا جائے، ایک ایک جملے کی شرح بھی ممکن نہیں ہے. میں اس میں سے چن کے ایک جملہ آپ کو ایسا سنا دوں، باقی خود اندازہ لگانا سیدہ کیا بات کر رہی ہیں، کس سے کر رہی ہیں اور کیسے کر رہی ہیں. بہت توجہ رکھیے گا، فضائل میں یہ آخری کچھ لمحات ہیں، ان کو سنیے گا بس. بی بی نے کہا، بڑی توجہ، مخدومہ عالیہ کہا مجھے نہیں، دو جملے ہیں ان کو سنبھالیے گا، پہلے تعارف میں اور پھر وہ جملہ. کہا مجھے نہیں پہچانتے تم، بہت توجہ، مجھے، میں بڑی آرام سے اور شائستگی سے کہہ جاؤں گا. اکثر اس جملے کے آگے پیچھے اضافے کے ساتھ جملہ سنایا جاتا ہے، میں اتنا بتا رہا ہوں جتنی علمی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. میں آگے پیچھے کچھ اضافہ وہ بھی معصوم کے کلمات میں کرنے کا عادی نہیں، اسے غلط جانتا ہوں. بڑی توجہ. بیوی نے کہا مجھے نہیں جانتے، میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے. ہائے 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 ہائے، پہلے سمجھو. مولا زندگی کرے، یہ گھروں میں بستر پہ یاد آئے گا آپ کو جملہ، میرا نہیں جناب سیدہ کہہ رہی ہیں. میں وہ صدیقہ صادقہ. دیکھو میں کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں، صادق اور سچے میں فرق ہوتا ہے. قبلہ آپ کے ہاں مجلس میں یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ بات ہوئی تھی حاجی صاحب، مولا عقیل کی بھی زندگی کرے، اس کی زبان میں تاثیر دے، آپ سب کو سلامت رکھے. صادق اور سچے میں فرق ہے. سچا سچ کے لیے سچ کا محتاج ہوتا ہے، آل محمد کسی کے محتاج نہیں ہے. یہاں جو سنیں گے باہر جا کے سنائیں گے تو بندے کہیں گے سچے ہیں، اگر وہ نہیں سنایا تو سچے نہیں ہوں گے. آل محمد ایسے سچے نہیں ہیں، وہ صادق ہیں. صادق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، نہ بھی ہونا ہو جاتا ہے. غلط کیسے ہوگا؟ بی بی کہہ رہی ہیں میں وہ کہہ دوں خدا ہے، تو اب بتاؤ انصاف سے خدا ہے؟ ہائے صدقے جاؤں، آپ سلامت رہو. یہ جواب دینے میں کبھی وقفہ نہ ڈالنا. خدا ہے کہنے میں ایک لمحہ بھی لگایا نا، وہ لمحہ کفر کا لمحہ ہوگا. وہ ایسے ہے، دیکھا، سنا، محسوس ہوا، ہے. کیوں یقین ہے؟ سیدہ نے کہا ہے. اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا قبلہ، مالک کے نوکری، میرے بادشاہ کی دی ہوئی حیثیت، اوقات، بساط، زبان، اس میں حرکت، حق حلال کرنا کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا. میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آگے آپ جانیں. آپ کی مسکراہٹ ہو، آپ کی داد ہو، واہ واہ ہو، نعرہ ہو، سبحان اللہ ہو، آپ کا دل کرے بیٹھو، کھڑے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، چپ ہو جاؤ، میں نہیں جانتا. زیدی اپنے حصے کا حق ادا کر رہا ہے، آگے تم جانو، مجھے نہیں پتا. بی بی گئی، مقدمہ کیا تھا تو جا کے پڑھ، بنتا تھا نہیں تو جا کے پڑھ، کس سے کیا مانگا گیا، گواہ یا تحریر میں نہیں جانتا، تو پڑھ. لیکن مجھے ایک بات پتا ہے، سیدہ نے کہا میں وہ ہوں، کہہ دوں خدا ہے تو ہے. میں نے بڑی غور سے تاریخ میں دیکھا، مجھے تو نہیں ملا کسی نے دربار میں کہا ہو سیدہ خدا ہے، اس بات پہ کوئی گواہ بھی ہے. ہوئے 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 ہوئے، ذرا سمجھو، اس میں کوئی گواہ ہے؟ ایسا تو کوئی جو، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا نا اپنے حصے کا حق ادا کر رہا ہوں، آگے آپ جانو. وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جانتے تھے، حجاب جانتا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا دیکھیں. میں کبھی، آپ مولا آپ کی زندگی کرے، سلامت رہو، جیتے رہو، کبھی عنوان سے باہر جا کر، موقع محل سے باہر جا کے پڑھنے کا عادی نہیں. بی بی نے کہا ہے، بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ. اب بتاؤں میں کہ کیوں کہہ رہا ہوں ولایت کے لیے گئی ہیں. کمال جملہ ہے، خدا کی قسم. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی جملہ، چاول کی پوری دیگ تھوڑا ہی نہ کھاتے ہیں قبلہ، ایک چاول کا دانہ دیکھا، دیکھ کا پتہ چل گیا پک گئی یا نہیں. بی بی کا یہ جملہ سنو،
اور سر دھنو، جب تک یاد رہے گا مسکراتے رہو گے، یہ مجھے پتا ہے۔ اگر یاد آئے کہ کس نے تم تک پہنچایا تھا تو دعا کر دینا حق میں، باقی آپ کے حوالے۔ جناب سیدہ نے ایک طائرانہ نظر ڈالی سب پہ اور کہا میں دیکھ رہی ہوں، توجہ، کہ میں دیکھ رہی ہوں میرے علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی بن گئی۔ مولا زندگی کرے، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اٹھا کے جناب سیدہ پہ پڑھتے ہوئے میں ولایت کا نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو۔ میں دیکھ رہی ہوں میرے علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی بن کے پھنس گئی۔ سمجھئے، بچے بھی سمجھتے ہیں اس کو، بزرگوں سے گواہی لے لے کہ بلا حلق میں ہڈی پھنس جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی، مطلب نہ نگلی نہ اگلی، حلق میں ہڈی بن کر پھنس۔ مخدومہ تیری بصیرت، بصارت، عظمت، مشیت، کیا کہنے، کیا بات کہہ دی تم نے۔ آپ جو سمجھ گئے، پا گئے، خوش ہو گئے، میری دعائیں، لیکن اس کی شرح میں دو جملے لو تاکہ جو نہیں اتنا لطف لے سکے وہ اس نہج تک آئیں۔ تمہارے حلق میں ہڈی بن گئی میرے علی کی ولایت، کیوں؟ نہ نگلی جا رہی نہ اگلی جا رہی، کیوں؟ اگر نگل لی تو جہاں بیٹھے ہیں اٹھنا پڑے گا۔ میں ساری احتیاط رکھتے ہوئے بھی بہت کچھ پڑھ رہا ہوں۔ مولا آپ کی زندگی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے اور دلیل ناقص ہو جاؤ، میں نے کیمروں میں کھلتے ہوئے چھوٹ دی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جانا، دلیل بدل دوں گا۔ اگر نگل لی جہاں بیٹھے ہیں اٹھنا پڑے گا، اور اگر اگل دی علی کی ولایت، اگر اگل دی تو غدیر میں 1,40,000 اصحاب تھے، تو پھر ایک کم 1,40,000 اس سے کہیں گے تو ہی تو تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا بخین بخے۔ مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، کہ بلا بات پہنچانے کا ایک انداز ہوتا ہے، بات پہنچ جانی چاہیے۔ وہی تو تھا، نہ نگلنے کی۔ کلام کس کا ہے؟ رسول کی پاک بیٹی کا، العزت اللہ، الحجاب اللہ، مخدوم علی، کہ نہ نگل رہے ہو نہ اگل، حلق کی ہڈی۔ قرآن کی آیت 1400 سال پہلے آئی، آج بھی قرآن کی کسی آیت کو اٹھا کر اس زمانے پر رکھ لو، ایسے لگے گا آج کے لیے آئی ہے یا نہیں؟ بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی اس بات کی دیں گے، ایسے ہی ہے نا قبلہ؟ کیوں؟ قرآن کل زمانوں کے لیے آیا ہے۔ اچھا میں مثال میں تیزی سے بتا دوں، جیسے کہ آیت آئی تھی اور یہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان سے جب کہا جائے فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ جانے کب کس فسادی کے لیے آئی تھی، جس سے پوچھنے پر وہ کہتا تھا میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ لیکن اتنی بات طے ہے کافروں کے لیے نہیں تھی، ورنہ تو وہ یہ تھوڑا کہہ سکتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کوئی تو ایسا فسادی تھا جس کا اللہ کو پتا تھا، وچوں فسادی۔ آج بھی کئی ایسے ہیں فساد کرتے آپ کہیں نہ کرو، کہیں گے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آگے جو سمجھ رہے ہو سمجھتے رہنا ہے، کئی ایسے ملیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے فساد کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن کل زمانوں کے لیے ہے نا، ایسے ہی لسان اللہ کی زبان سے نکلے کلمات بھی قیامت تک سفر کرتے ہیں۔ جناب سیدہ نے وہاں کہا تھا میں دیکھ رہی ہوں علی کی ولایت تمہارے حلق میں ہڈی بن گئی، نہ نگلنے کی نہ اگلنے کی۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، آج بھی اس حدیث کو رکھ لو، کئی ایسے ہیں علی کی ولایت حلق میں نہ نگلنے کی نہ ہم مولا آپ کے چہرے۔ جی بسم اللہ، بادشاہ سلامت رکھے آپ، جی میری نوکری ہوگی، آپ سلامت رہے۔ آج بھی قبلہ ایسے ہیں، نہ نگلی جا رہی ہے
نہ اگلی جا رہی ہے، حلق میں ہڈی. بڑی جلدی کی آپ نے علی ولی اللہ پڑھنے میں. ایسے کسی سیانے سے مشورہ ہی کر لیتے، پڑھ کیا رہے ہو؟ میں کچھ پڑھ گیا ہوں، آپ نے سوچا نہیں. میں علی ولی اللہ کون پڑھتا ہے بھائی؟ جو پڑھنے والے کو عام طور پر شیعہ کہا جاتا ہے. تو میں اور کس سے مخاطب ہوں؟ جلدی نہیں کر لی. علی ولی اللہ پڑھ کر جان چھوٹتی نہیں ہے. ایسے آ گئی شکنجے میں. اب نہیں، ان مجلسوں میں صفِ عزا پر آ کے بیٹھنے والے سے دروازے پر مذہب نہیں پوچھا جاتا، مسلک نہیں پوچھا جاتا. یہاں بیٹھنے والے اہل سنت ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی ہندو عیسائی آ کے بیٹھ جائے، ہم سلام کر کے کہتے ہمارا ہی نہیں، رسول کی ماں حسین کی بیٹی تجھ پہ سلام کر رہی ہے، تو حسین کا عزادار بن کے آ گیا ہے. ایسا ہے یا نہیں قبلہ؟ خود ہی بتا دو. تو جب اس صفِ عزا پہ آنے کے لیے مذہب کی، فرقے کی، کسی شے کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، تو واحد فرق پھر علی کی ولایت پر آ کر ہی ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر مصلی پہ آ کر علی تجھے بوجھ لگتا ہے تو پھر علی ولی اللہ نہ پڑھتا. قبلہ اب کسی کو اچھی لگے بری لگے، میں اپنا حق پہنچانا ہے. قبلہ ہاتھ جوڑ کے، تنقید میرا خاصا نہیں ہے. اتنی بھاری ہو گئی علی کی گواہی تو قبلہ پھر نہ پڑھتے نا. بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا. علی کی ولایت اٹھانے کے لیے معاشر میں کلی نہیں ملیں گے. ہائے 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 ہائے. مولا زندگی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اب میرے بھائیوں کے ہاں یہ سننے میں ملتی ہے روایت، یہ جو بقرعید پہ جو قربانی کی جاتی جانور کو کہتے ہیں بڑا صحت مند جانور قربان کریں. اگر پوچھیں نا جی کیوں، وجہ کیا، تو کئی وجوہات میں سے ایک کہتے ہیں جی پولے سرات پہ کام آئے گا. میں آکھیا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں نا، اس پہ بیٹھ جائیں گے، یہ پولے سرات سے فٹافٹ لے جائے گا. میں صدقے جاؤں، تیری 1,00,000 کی بیل پولے سرات پار کرا دے گی، مجھے میرا علی پار نہیں کرا. ہائے 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 ہائے. مولا آپ کی زندگی کرے، مل کے ہائے داری. مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کی زندگی کرے، مالک آپ کی ولایت کے نسلوں میں جاری و ساری رکھے، اس کو مخدومہ آباد رکھیں. آپ کو آدھی پہنچائی گئی حدیث آپ تک، بس یہ حدیث پوری سنیے، یہی تمہید اور چند کلمات آدھی پہنچائی گئی کہ جب مخدومہ تشریف لاتی تھی مالک محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. طرفین میں موجود ہے یہ، لیکن آدھی پہنچی آپ تک. آئیے میں اس کو مکمل کروں. بس تشریف لاتی مخدومہ، بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ، سب مانتے، ہر جگہ ہر روایت میں لکھے. صرف کھڑے ہوتے نہیں، جس مسند پہ تشریف فرما ہوتے وہ جگہ چھوڑ دیتے، کہتے آپ ادھر بیٹھیے، بس صرف وہیں بٹھاتے نہیں. مولا محمد کے دوش پر جو عبا تھی صرف مولا محمد کی ہے نہیں، وراثت میں جناب عیسیٰ کی، وراثت میں جناب ابراہیم کی، وراثت میں جناب نوح کی، جو وراثت میں جناب آدم، 1,25,000 نبیوں کی عزت ہے اس چادر میں. تو اب یہ جملہ مجھے نہیں پتا کس منزل تک واہ ہے اور کس منزل تک آہ ہے. 1,25,000 نبیوں کی عزت کو بچھا کر مولا محمد کہتے بطول اب بیٹھ جا. میرے پاس جملے ختم ہے قبلہ. 1,25,000 نبیوں کی عزت، میری بیٹی اب بیٹھ. صرف یہی نہیں، جب تک بی بی بیٹھی رہتی روایت کہتی ہے بادشاہ محمد کھڑے رہتے. اب اگر کوئی کہے کہ زیادی صاحب نے 4 آنسوؤں کے لیے یہ بات خود سے گھڑ کے کہہ دی ہے، نہ. صحابی نے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ شریعت میں باپ پر تو بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے، بیٹی پر باپ کا احترام ہے. کہا میں بیٹی سمجھ کے احترام نہیں کرتا. مولا محمد کا جملہ ہے، بیٹی سمجھ کے. میں عصمت کے مصائب بڑے ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، ہاتھ جوڑ کر. یہ
خمسہ شروع ہو رہا ہے، آپ یقیناً بی بی کے مصائب سنیں گے، لیکن میں بس میری مجبوری ہے، جتنے میرے پاس لفظ ادب والے ہو سکتے ہیں میں بس انہی میں ریخ عصمت پر ہونے والے ظلم بتاتا ہوں۔ سب پتہ ہے تمہیں، میں نے صرف دستک دینی ہے، صرف دستک دینی۔ کہا میں بیٹی سمجھ کے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ کہا بادشاہ پھر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا بیٹی نہیں آ رہی، یہ اللہ کی عزت آ رہی ہے۔